السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں تمام سننے اور دیکھنے والے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی سٹوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے رزق کی تقسیم کرتا ہے اور کیسے لوگوں کو ایک دوسرے کے رزق کا وسیلہ بناتا ہے، اور اسی بات کی وضاحت میں ایک سٹوری لے کے آیا ہوں میں آپ کے لیے۔ ایک شخص فرماتا ہے کہ میری بچپن سے یہ عادت رہی ہے کہ جب محلے کی دکان سے کچھ بھی لیا تو انہوں نے اخباری ٹکڑے میں لپیٹ کر دیا، تو شے کے استعمال کے بعد اس ٹکڑے کو ضرور دیکھا اور پڑھا۔ یہ سال 2007 کی بات ہے۔ میں اسلام آباد میں اس وقت CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ مارکیٹ میں تازہ تازہ جلیبی بن رہی تھی، وہ خریدی تو اخبار کے ساتھ آنے والا ٹکڑا پوری زندگی تبدیل کر گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس ٹکڑے پر ایک کالم چھپا ہوا تھا۔ کالم نگار کا نام اب یاد نہیں، لیکن اس نے جو لکھا تھا وہ سب یاد ہے، حرف بحرف تو نہیں لیکن یاد ہے۔ آپ بھی پڑھیں۔ اس نے لکھا ہے کہ میں کل ایک کاروباری دوست کے پاس دفتر گیا، چائے پی، گپ شپ لگاتے ہوئے گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ جب دفتر سے باہر نکل رہے تھے تو کلرک نے آ کر ایک شکایت لگائی کہ جناب فلاں چپڑاسی سست کام کرتا ہے۔ ڈرائیور نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرے اس دوست نے کہا اگر کام نہیں کرتا تو کس لیے رکھا ہوا ہے، فارغ کرو اسے۔ میں نے فوراً مداخلت کی اور کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ اس سے بات کر لو، کیا پتہ اس کے کچھ مسائل ہوں۔ پھر میں نے اپنے دوست کو ایک آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا کہ شیخ صاحب لاہور میں ایک معمولی سے دفتر میں ملازم تھے۔ کچھ ایسے پھرے دن کہ اسی دفتر کے صاحب کو پسند آ گئے اور یوں ان کی فیملی میں ہی شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ قدرت شیخ صاحب پر مہربان تھی، دن رات اور رات دن میں بدلتے گئے، اور شیخ صاحب ایک دکان سے مارکیٹ اور پھر ایک فیکٹری سے 2 4 اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بنے۔ دھن برستا گیا، 2 بچے ہو گئے۔ شیخ صاحب نے کرائے والے کمرے سے ایک اپارٹمنٹ اور پھر لاہور کے انتہائی پوش علاقے میں 2 کنال کی ایک کوٹھی خرید لی۔ مالک کی ضرورت پیش آئی تو چکوال سے آئے ہوئے سلطان کو فیکٹری سے نکال کر اپنی کوٹھی میں 1500 ماہوار پر اپنی کوٹھی پہ ملازم رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، نہ کسی سے کوئی جھگڑا، نہ کوئی عداوت، نہ کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کسی کام سے گھر واپس لوٹے تو گاڑی دروازے پر ہی کھڑی کرتی کہ ابھی واپس دفتر جانا ہی ہے۔ دروازے سے گھر کی داخلی دروازے کے درمیان اللہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دیتے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسلا اور شیخ صاحب کے کپڑوں کو پوری طرح بھگو گیا۔ شیخ صاحب بھیگ گئے، سلطان پاؤں میں گر گیا، گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی، لیکن شیخ صاحب کا دماغ آسمان پر تھا۔ غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا۔ کہا شام سے پہلے اس گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ واپس بلا لے۔ شام کو شیخ صاحب واپس آئے، دیکھا سلطان ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ گارڈ کو کہا اسے دھکے دے کر نکال دو یہاں سے، یہ یہاں نظر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا، رب جانے کہاں گیا۔ وقت گزرتا گیا، شیخ صاحب کے تیزی سے پھیلتے ہوئے کاروبار اور فیکٹریاں ایک ٹھہراؤ کا شکار ہو گئی۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار آہستہ آہستہ کم پڑتی گئی، لیکن شیخ صاحب زندگی سے بہت مطمئن تھے۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی، پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی، کچھ مزدور بھی جل گئے۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا جھٹکا لگ گیا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ بڑا بیٹا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، دوستوں کے ساتھ سیر پر مری گیا۔ واپسی پر حادثہ ہوا تو وہ جوان جہان دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شیخ صاحب کی کمر ٹوٹ گئی، نقصان پر نقصان۔ 2 کنال کی کوٹھی بیچ کر 10 مرلے کے عوامی طرز کے محلے میں آ گئے۔ جب عقل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے ہاں جانے لگے کہ شاید کوئی دعا ہی ہاتھ لگ جائے اور بگڑی ہوئی زندگی پھر سے بہتر ہو جائے۔ باقی ماندہ کاروبار بیچ کر اور کچھ دیگر پراپرٹی کو رہن کر بینک سے قرضہ لیا اور چھوٹے بیٹے کو ایک نیا کاروبار کر کے دیا۔ اس کے پارٹنر دوست نے دغا کیا اور اکثر پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 60 سال کی عمر میں ہی 4 پیسے جا لگے۔ ایک دن ایک پرانا جاننے والا ملنے آیا، حالات دیکھے تو بہت افسوس کیا۔
کہا شیخ صاحب انڈیا سے ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، داتا صاحب کے پاس ہی ایک مکان میں رہائش پذیر ہیں، اگر ان کے پاس سے کچھ دعا کروا لیں تو شاید اللہ کرم کر دے۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہو گئے، اس مکان پر پہنچے، ملاقات کی، مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے، پھر آنکھیں کھولی، شیخ صاحب کو دیکھا اور کہا تم نے سلطان کو کام سے کیوں نکالا تھا؟ شیخ صاحب کے سر کے اوپر گویا ایک قیامت ٹوٹ پڑی، آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی جاری ہو گئی۔ شیخ صاحب بزرگ کے پاؤں میں گر گئے، معافیاں مانگنے لگے۔ بزرگ نے شیخ صاحب سے کہا میری بات سنو، پروردگار رازق ہے، وہ رزق ضرور دے گا، لیکن اس کا وسیلہ انسانوں کو ہی بنائے گا۔ اوپر سے نیچے آتے پانی کی تقسیم جس طرح نہروں نالوں کی طرح ہوتی ہے، پروردگار کے نزدیک ہم میں سے ہر ایک شخص وسیلہ ہے کسی اور کے رزق کا۔ اگر آپ وسیلہ بننے سے انکار کرو گے تو تمہارے حصے کا رزق جو ہے وہ اس وسیلے سے تمہیں بطور معاوضہ مل رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تمہیں لاکھوں کروڑوں سلطان کو 1500 روپے مہینہ دینے کے لیے ہی ملتے تھے، تم نے وہ روک لیے، اوپر والے نے تمہارا معاوضہ ختم کر دیا۔ اب جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مان جائے اور تمہیں معاف کر دے تو تمہارے دن پھر سے پھر جائیں گے۔ شیخ صاحب کی دنیا لٹ گئی، وہ سر پیٹتے ہوئے گھر آئے، پرانے کاغذات ڈھونڈے، شاید کہیں سلطان کا کوئی پتہ، کوئی شناختی کارڈ، کوئی معلومات، کوئی نمبر مل سکے۔ کچھ بھی نہ ملا تو شیخ صاحب دیوانہ وار سلطان کو ڈھونڈتے چکوال جانے کی بس میں بیٹھ کر چکوال چلے گئے، مگر سلطان نہ ملا۔ چھوٹا بیٹا ڈھونڈتا ڈھونڈتا چکوال اڈے پر آ پہنچا، باپ کو واپس لاہور لے آیا، لیکن شیخ صاحب کے دل میں اطمینان نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دن بعد شیخ صاحب پھر گھر سے غائب ہوئے تو بیٹے کو معلوم ہی تھا کہ اب وہ کہاں سے ملیں گے۔ وہ چکوال پہنچا تو دیکھا باپ زمین پر بیٹھا سر میں خاک ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے سلطان تم کہاں ہو، سلطان تم کہاں ہو؟ بیٹا خود روتا ہوا باپ کو واپس لے آیا۔ چند دن کے بعد شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کالم نگار نے لکھا میں نے اپنے دوست کو یہ پوری کہانی سنائی اور اسے کہا چپڑاسی کو نہ نکالو، اس کا رزق تمہارے رزق سے جڑا ہوا ہے، اسے تو رب کہیں اور سے بھی دے دے گا، اس کے پاس وسیلہ بنانے کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس معاوضے والی نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ مجھے یہ واقعہ پڑھتے ہوئے 13 سال گزر گئے ہیں، آپ یقین کریں اس نے میری زندگی بدل دی۔ میں مالی معاملات میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا، اگر کسی کے پاس کچھ پیسے رہ گئے تو نہیں مانگے، اوپر والے سے ملنے والا معاوضہ کم نہ ہو جائے۔ میں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور نیک نیتی سے وسیلہ بننے کی کوششیں کی، میں جو بھی مستحق ہیں ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے ان 13 سالوں میں کبھی تنگ دست نہیں ہوا، ایک سے بڑھ کر ایک وسیلہ ملتا گیا اور میں آگے بڑھتا رہا۔ امید ہے یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو بھی احساس ہوگا کہ کتنے لوگوں کا وسیلہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اپنے سے جڑے لوگوں کے ساتھ نرمی اور پیار والا معاملہ عطا فرمائے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کون کس مشکل سے گزر رہا ہے، اور آپ کی تھوڑی سی محبت اور شفقت کتنا معنی رکھتی ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا نوازتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔